أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، کل گزشتہ گفتگو ہماری یہ چل رہی تھی کہ حق سبحانہ و تعالی نے ان آیات کے اندر دلائل توحید کو بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو واضح کیا ہے، جس کو دیکھ کر ایک انسان حق تعالی سبحانہ و تعالی تک رسائی حاصل کر سکتا ہے. تو سب سے پہلے نمبر کی جو دلیل تھی، جس میں یہ بات بیان کی گئی، حق سبحانہ و تعالی کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمان میں ہے اور وہ چیز جو زمین کے اندر ہے. تسبیح کیا ہے، کس طرح کی وہ تسبیح کرتے ہیں؟ تسبیح کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، تمام قسم کے نقائص سے پاک اور صاف ہونے کو بیان کرنا، اور نعوت جلال کی جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ کا، اس کے ساتھ متصف ہونا. اب یہ تسبیح کرنے والے اپنی زبان سے تسبیح کرتے ہیں یا یہ کہ کچھ اور مراد ہے؟ تفسیر روح البیان کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ تسبیح لسان قال سے ہوتی ہے، لسان حال سے بھی ہوتی ہے. زبان قال کا مطلب یہ ہے کہ منہ سے بولا جائے سبحان اللہ، اللہ کی تسبیح کی جائے،
اور زبان حال سے مطلب یہ ہے کہ منہ کی زبان سے تو نہیں بولتے، لیکن حالات سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کچھ کہہ رہے ہیں۔ اور تعویلات کے حوالے سے صاحب روح البیان نے لکھا کہ تسبیح 3 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک عقل مندوں کی تسبیح، دوسری حیوانات کی تسبیح، اور تیسری جمادات کی تسبیح۔ جہاں تک عقل مندوں کی تسبیح کا تعلق ہے تو وہ زبان سے بول کر، معاملات کر کے، ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کر کے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں معاملات کے ذریعے۔ اور حیوانات کی تسبیح لسان حال سے، اللہ تعالیٰ نے جن حالت میں ان کو پیدا کر دیا ہے ان حالات میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بتلاتے ہیں۔ اور جمادات کی تسبیح، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی جس طرح سے پیدا کیا ہے۔ اب حیوانات کی تسبیح تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حاجتیں ایسی رکھی ہے، وہ اپنی حاجتوں کو اس طرح پورا کرتے ہیں، اور ان کی ایسی بولیاں اور اس طرح کی شکلیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر صانع، اللہ تعالیٰ کی بناوٹ کے اوپر دلالت کر رہی ہے۔ اور جمادات کی تسبیح یہ ہے کہ اس کو جس صورت میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا اس صورت میں ہے۔ تو یہ تو سب میں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ انسان کو بھی جس شکل میں اللہ تعالیٰ نے بنا دیا بن گیا، وہ جانوروں کی جس شکل میں اللہ نے پیدا کر دیا۔ عقل مندوں کی تسبیح یہ انسانوں، جناتوں اور فرشتوں کے ساتھ خاص ہیں۔ فرشتوں کی تسبیح تو ان کی غذائی ہے، اگر وہ ہو نہ تو ہلاک ہو جاوے۔ وہ ہماری طرح روٹی تو کھاتے نہیں فرشتے، ان کے لیے یہ موجب ترقی نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا ہی اس طرح کیا ہے کہ وہ تسبیح کرتے رہے۔ اور انسان کی تسبیح حق سبحانہ و تعالیٰ کی تنزیہ کرنا، زبان کے ذریعے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ تعالیٰ کے وہ اوصاف جو اللہ کے شان کے مناسب ہے وہ بیان کرنا، اور جو اللہ کی شان کے خلاف ہے ان سے اللہ کو پاک کہنا، اس میں انسان کی ترقی ہے۔ اگر تسبیح کرتا رہے گا تو اس کی ترقی ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک نے اپنی تسبیح اور اپنی بندگی کو جان لیا۔ صلاتہ و تسبیحہ، اپنی تسبیح، اپنی عبادت۔ کس کی عبادت؟ رازی نے اس ضمیر کے مرجع کے لیے 3 اقوال لکھے۔ اپنی تسبیح، اس کی تسبیح کو جان لیا کا کیا مطلب؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو، ہر جانور کو یا ہر چیز کو اس کی تسبیح سکھا دی ہے۔ واللہ علیم بما یفعلون، آگے فرما رہے اللہ جانتے ہیں جس کو وہ کر رہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں اپنی طریقے تسبیح کو جانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کس طرح سے کی جائے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کو کس طرح سے کیا جائے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ ہر تسبیح کرنے والا اللہ کی بندگی کو، اللہ کی تسبیح کو جانتا ہے، ہر عبادت کرنے والا اللہ کی عبادت کو جانتا ہے۔ واللہ علیم بما یفعلون۔ بعض حضرات نے یہ بھی کہا کہ یہ جانور جو چرندے ہیں، پرندے ہیں، ہر ایک اپنی اپنی تسبیح میں لگا ہوا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ سمجھ نہیں پا رہے۔ مخلوق، ہر ایک مخلوق زبان سے یا حال سے اللہ کی پاکی اور خوبیاں بیان کرتی ہے، ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ بیہقی کی ایک روایت ہے، شعب الایمان میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا
کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ داؤد علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے دل میں یہ گمان کیا کہ جیسی حمد اللہ تعالیٰ کی میں کرتا ہوں ایسی کوئی نہیں کرتا ہوگا۔ آپ اپنی محراب میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے قریب میں ایک حوض تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا، اس نے آپ سے عرض کیا کہ داؤد ذرا اس مینڈک کی آواز کو سنو، وہ کیا کہہ رہی ہے۔ چنانچہ داؤد علیہ السلام نے کان لگا کر سنا تو وہ مینڈک کہہ رہی تھی سبحانک و بحمدک و منتہا علمک، اے اللہ میں آپ کی حمد کے ساتھ آپ کی پاکی بیان کرتی ہوں، آپ کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ فرشتے نے پوچھا کہ اب بتاؤ کیا اس طرح کی کوئی تسبیح آپ کرتے ہیں؟ جواب دیا کہ اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبوت سے نوازا، میں نے کبھی ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی حمد نہیں کی ہے۔ خیر، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے۔ اب وہ تسبیح چاہے حقیقی ہو، چاہے وہ لسان حال سے ہو یا لسان قال سے ہو، ساری چیزیں اللہ رب العزت کی یاد میں لگی ہوئی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم کو سمجھ میں نہ آئے، کتنا یا تو پھر غور و فکر نہ کرنے کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت ہمیں عطا نہیں فرمائی ہے کہ جس کے ذریعے ان مخلوقات کی تسبیحات کو ہم سمجھیں۔ اگر کوئی سمجھنے کو قبول نہ کرے تو یہ سمجھنا نہ سمجھنے کے حکم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ میری کون سی مخلوق میری کون سی خوبی بیان کر رہی ہے۔ ایک روایت میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے اولاد کو وصیت کی تھی کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہنا، اور فرمایا کہ انہا لصلاۃ الخلق، یہ ساری مخلوق کی عبادت ہے، ساری مخلوق کی عبادت ہے۔ امام رازی نے کچھ جانوروں کی حالتوں کو بیان کرنے کی کوشش کی۔ ابو ثابت کی ایک روایت نقل کی، وہ فرماتے کہ میں محمد ابن جعفر باقر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو مجھ سے آپ نے فرمایا کہ یہ چڑیاں جو بول رہی ہے سورج کے طلوع ہونے کے وقت اور طلوع ہونے کے بعد، جانتے وہ یہ کیا کہتی ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ نہیں، میں نہیں جانتا۔ فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے رب کی تقدیس بیان کرتی ہے اور اپنے اس دن کی روزی کا سوال کر رہی ہے۔ بعض متکلمین نے اس کا انکار کیا کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے والی ہوتی تو پھر وہ ہماری باتوں کو بھی سمجھتی، عام انسانوں کی طرح ہمارے اشاروں کو بھی سمجھتی، لیکن نہیں سمجھتی۔ خیر، امام راضی لکھتے ہیں کہ بعض علماء کرام کا یہ کہنا ہے، ہم مشاہدہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو اور تمام کیڑے مکوڑوں کو اس طرح کا الہام کیا ہے، ان کے اندر ایسی باتیں ڈالی ہے کہ جس کو سمجھنے سے اکثر عقلاء بھی عاجز ہیں۔ جب یہ کام کر سکتے ہیں تو پھر اللہ کی تسبیح اور اللہ کی معرفت کیسے حاصل نہیں ہوگی؟ اللہ کو کیسے پکارے گی نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو لطیف اور باریک قسم کے اعمال عطا فرمایا۔ اب دیکھیے ایک مکڑی کیسا جالا بناتی ہے اور کیسے مکھی کا شکار کرتی ہے۔ دیکھیے آپ شہتوت کے اوپر ریشم کا کیڑا بیٹھتا ہے اور کیسے اسے تیار کرتا ہے۔ امام راضی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے کی باتیں ان جانوروں میں، ان پرندوں میں ودیعت کی ہے شکار کرنے کی۔ پہلے نمبر پہ لکھتے ہیں امام راضی کہ ان کے شکار کرنے کی کیفیت کو دیکھیے، وہ کیسا ہیلا کرتی ہے۔
مکڑی اس طریقے سے اپنا جالا تنتی ہے، اس ہیلے اور تدبیر سے مکھی ادھر آتی ہے اور فوراً اس کا شکار کر لیتی ہے۔ ریچھ کو آپ نے دیکھا ہوگا، بیئر کو، بیل کے جانے کے راستے پہ ریچھ ایسے سو جاتا ہے، اتنے میں بیل آ کے اس کو سینگ مارنا شروع کرتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ یہ مرا ہوا ہے، ریچھ اس کے اگلے پاؤں پہ اس طرح سے چمٹ جاتا ہے اور زخمی کرنا شروع کرتا ہے، وہاں پہ نوچتا رہتا ہے یہاں تک کہ نڈھال کر دیتا ہے، وہ بیل نڈھال ہو جاتا ہے، کبھی کبھی تو وہ پتھر سے بھی مارتا ہے۔ ریچھ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی سمجھ دی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو انسان ڈنڈا لے کے جاتا ہے اسی انسان کا ڈنڈا وہ ریچھ لے لیتا ہے اور اسی ڈنڈے سے انسان کی پٹائی کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی ایسے سو جاتا ہے جیسے کہ مر گیا، آدمی اس کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور پھر پلٹ کے حملہ کرتا ہے، درختوں پہ چڑھ جاتا ہے اور اخروٹ کے درخت پہ چڑھ کے ایک اخروٹ کو دوسرے پہ مار کے اندر سے گودا نکال کے کھا لیتا ہے۔ چوہے کے بارے میں بھی واقعات ہے کہ وہ بھی چوری کرتے ہیں، بعض چیزیں چرا جاتے ہیں۔ کتابوں کے اندر کتاب الاذکیاء میں ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح کے واقعات لکھے ہیں۔ میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ شاید چوہا یا نیولا دونوں میں سے کوئی ایک کسی جگہ چلا گیا ہوگا، تو ایک آدمی نے ایک برتن رکھ دیا، اس کے اوپر بند کر دیا۔ اس کا جو ساتھی تھا اس نے دیکھا کہ ہمارا ساتھی غائب ہے اور دیکھا کہ یہ بند ہے، تو وہ اپنے بل میں گیا اور بل میں سے ایک آدھ دو سکے لے کر آیا، دیکھا کہ دو تین سکے ڈالنے کے باوجود وہ کھول نہیں رہا ہے، تو پوری تھیلی جس کے اندر کچھ کوئنز پڑے ہوئے تھے وہ کھینچ کر لایا اور ڈال دیا۔ اس نے کھولا تو وہ جو اس کا ساتھی تھا وہ نکل گیا، اس آدمی نے وہ کوئنز لے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اندر اس طرح کی صلاحیت رکھی ہے، سمجھ بوجھ دی ہے، تو شکار کرنے کی تدبیر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ پھر ایک کام ان جانوروں میں یہ بھی ہے کہ وہ اپنا ایک سردار مقرر کرتے ہیں جو ان کا رئیس ہوتا ہے، جیسے کہ شہد کی مکھیوں میں ایک رانی ہوتی ہے، کنگ ہوتا ہے، کوئین ہوتی ہے، اور مسدس مکان بناتے ہیں۔ جو شہد کی مکھی اپنا مکان بناتے ہیں اتنی لطافت سے کہ انجینئر بھی فیل ہو جاوے، جس کے اندر 6 گوشے ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے امام رازی نے لکھا کہ بڑے بڑے ماہر مہندس فیل ہو جاوے، انجینئر فیل ہو جاوے۔ پھر ایک اور بات لکھی کہ یہ پرندے دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں چلے جاتے ہیں۔ ہمارے ہندوستان کے گجرات کے اندر ایک علاقے میں ایک پرندے کا شکار ہوتا ہے جس کو کولاری کہتے ہیں۔ سنا ہے کہ یہ پرندے آسٹریلیا سے جاتے ہیں، ٹھنڈی کے موسم میں ادھر پہنچتے ہیں، وہاں اس کا شکار کیا جاتا ہے۔ وہ اپنی چاہت کی چیزوں کو لینے کے لیے دنیا کے کونے سے کونے چلے جاتے ہیں۔ اب مچھلی کے بارے میں دیکھیے کہ سنا ہم نے فیجی کی مچھلی انڈے دینے کے لیے کینیڈا جاتی ہے، وہاں اس کے بچے تیار ہوتے ہیں۔ اس لیے بعض موسموں میں یہاں پر بھی بعض مچھلیوں کا شکار ممنوع ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے ان کو اس طرح کی سمجھ بوجھ عطا فرمائی ہے۔ امام رازی نے لکھا کہ گھوڑے کے خواص میں سے یہ ہے
کہ وہ اس گھوڑے کی آواز کو بھی پہچانتا ہے جس کے ساتھ کبھی اس کا مقابلہ ہوا ہو۔ چیتا جب کوئی خاص قسم کی چیز کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو لگتا ہے کہ جان نہیں بچے گی، تو انسان کے بعض اعضاء کو تلاش کرتا ہے، کہیں سے مل جائے تو وہ اس کو کھا لیتا ہے اپنی بیماری کو دور کرنے۔ مگرمچھ، کروکوڈائل اپنے منہ کو کھولتا ہے اور کھلا رکھتا ہے، اس کے اوپر اک نام کا ایک پرندہ جو کوے کی طرح ہوتا ہے آتا ہے اور اس کے منہ کے اوپر بیٹھ کر کروکوڈائل کے دانتوں میں جو چیز پھنسی ہوئی ہے اس کو صاف کر دیتا ہے۔ اور اس پرندے کے سر کے اوپر کانٹے ہوتے ہیں، ایسے کانٹے دار چیز ہوتی ہے کہ اگر مگرمچھ اس پرندے کا لقمہ بنانا بھی چاہے تو کانٹا اس کو گھس جاتا ہے، گھستا ہے تو فوراً اپنا منہ کھول دیتا ہے، پرندہ نکل جاتا ہے۔ اسی کچھوے کو دیکھ لیجئے کہ اگر کچھوے نے کسی سانپ کو کھا لیا ہو، اس کو تکلیف ہوتی ہے تو پہاڑی پودینہ کو تلاش کرتا ہے اور اس کو کھا کر صحت حاصل کرتا ہے۔ سرخاب کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ سانپ کا مقابلہ کرتا ہے، اور کئی ایسی باتیں امام رازی نے لکھی کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان پرندوں میں، ان جانوروں کے اندر کیا چیز رکھی ہے۔ ایک چوہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی صلاحیت دی ہے کہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ ہوا ادھر کی طرف سے آنے والی ہے، شمال اور جنوب کی طرف سے محسوس کرتا ہے تو پھر اپنے بل کا دروازہ چینج کر دیتا ہے، دوسری طرف کر دیتا ہے۔ ایک آدمی قسطنطنیہ میں تھا، بہت مالدار ہو گیا تھا اس سبب سے کہ اس کو پتہ چل جاتا تھا کہ ہوا کدھر سے آنے والی ہے اور کدھر جانے والی ہے، کیونکہ اس کے گھر میں چوہے تھے، وہ چوہے اپنا بل کا راستہ بدل دیتے تو یہ سمجھ جاتا تھا، لوگوں کو بتاتا اور لوگوں سے اس طرح فائدہ اٹھاتا تھا۔ اسی طرح سے پرندوں کے گھونسلوں کو آپ دیکھ لیجئے، کیسے گھونسلے تیار کرتے ہیں، جس کو سوچ کر ایک انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کاریگری ان پرندوں کے اندر، اسی طرح سے ان جانوروں کے بلوں کی بناوٹ کے اندر کیسی کیسی صلاحیت رکھی ہے۔ چیونٹیوں کے اندر بھی ایک سردار ہوتا ہے، ان کے اندر بھی کچھ اشارے ہوتے ہیں، جب وہ اشارے کر دیتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت شامہ کیسی دی ہے، سونگھنے کی طاقت اور کوے میں دیکھنے کی طاقت۔ کوا بھی بڑا پابند ہوتا ہے وقت کا۔ علامہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے حالات میں نے پڑھا کہ آپ نے کوے کو ایک دن روٹی ڈالی اور گھڑی میں دیکھ لیا، دوسرے دن آپ نے دیکھا اسی وقت کوا آ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اسی لیے کیا تھا کہ دمیری نے جو بات لکھی ہے اس کو دیکھوں کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے کہ غلط۔ علامہ دمیری کہو یا دمیری کہو، دونوں طرح سے لکھا ہے۔ حیات الحیوان لکھی ہے، جانوروں کی خصوصیات اور خوبیاں اس میں بیان کی ہے، کیا فوائد ہیں ان کے، نقصانات کیا ہے، ان کی غذا کیا ہے، وہ کیا کرتے ہیں۔ سوچئے ایک آدمی نے اپنی زندگی لگا دی اس کے اوپر۔ علامہ دمیری نے حیات الحیوان لکھی جس میں جانوروں کی باتیں نقل کی۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں اور زمین میں ہیں، اور پرندے بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے اس حال میں کہ وہ پر کھولے ہوئے اڑتے ہیں، وہ پر کھولے ہوئے ہوتے ہیں۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیح،
ہر ایک نے اپنی عبادت اور اپنی تسبیح کو جان لیا ہے، ہر مخلوق اپنا وظیفہ پورا کر رہی ہے۔ واللہ علیم بما یفعلون، یہ جانور جو بندگی کر رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، خواہ تم سمجھو یا نہ سمجھو، حق تعالیٰ کو سب معلوم ہے کہ کون کیا کرتا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آخر میں یہ جو جملہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کا ہے، اللہ ہی کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ استقلالاً بھی اسی کا ہے، کسی کا اور کا استقلالاً بھی نہیں ہے اور شرکت کا بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مالک ہے اور ساری چیزیں اسی کی طرف لوٹ کر جانے والی ہے۔ اسی نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا اور ان چیزوں کو جو آسمان و زمین کے بیچ میں ہیں، ان کی ذوات کو، ان کی صفات کو، ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا، وہی اس کو ختم کرے گا۔ اسی نے اس کو شروع میں بھی پیدا کیا تھا، دوبارہ بھی وہی اس کو لوٹائے گا۔ امام راضی نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ یہ جملہ بہت ہی مختصر سا ہے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اس کے مختصر ہونے کے باوجود مبدا اور معاد کا علم ہے، اس کے اندر رکھا ہوا ہے، بگننگ اور اینڈنگ کا تذکرہ ہے، اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں ممکن ہے اور محدث ہے، ختم ہونے والی ہے، اور جتنی بھی چیزیں ختم ہونے والی ہے وہ اس کی انتہا ہوتی ہے قدیم کے پاس، واجب الوجود کے پاس، اور وہ اللہ کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ اس میں ساری چیزوں کے اجسام ہے، اعراض ہے، افعال ہے، بندوں کے اقوال ہیں، خواتر ہے، ساری چیزیں آ جائے گی۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، یہاں پہ معاد کی طرف اشارہ ہے کہ آخر میں تو چل کے اسی کے پاس جانا ہے، ہر چیز کا اینڈ اللہ ہی کے پاس ہوگا۔ ایک اور صورت بھی راضی نے اس میں لکھی کہ اعلیٰ سے اشرف چیز کی شروعات ہو، وہاں سے لے کر نیچے تک گھٹیا سے گھٹیا چیز کی طرف آپ اتر جائیں، یا گھٹیا سے گھٹیا چیز سے اوپر چڑھتے جائیں اور اشرف کی طرف پہنچ جائیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جسم ہوتی ہے اور بڑھنے والی ہوتی ہے، حیوانیت اس میں ہوتی ہے، انسانیت ہو یا ملکیت ہو، ساری چیزیں واجب الوجود تک آ کے ختم ہوتی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کے اندر ابتدا ہے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ کے اندر انتہا ہے۔ یہ پہلے نمبر کی دلیل تھی۔ دوسرے نمبر کی دلیل یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو چلاتے ہیں، ہنکاتے ہیں، پھر ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ملاتے ہیں، پھر ان کو ڈھیر بنا دیتے ہیں، ڈھیر کر دیتے ہیں، تہ بتہ کر دیتے ہیں۔ فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، پھر اس کے بیچ میں سے بارش کو نکلتے ہوئے تو دیکھے گا۔ فَتَرَى، تو دیکھتا ہے کہ بارش اس میں سے نکل رہی ہے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ آسمان سے اتارتے ہیں ایسے پہاڑ سے جس میں اولے ہوتے ہیں، پھر وہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ان کو پہنچاتے ہیں، اور جن سے چاہتے ہیں ان کو پھیر دیتے ہیں۔ یکاد سنا برقہ یذہب بالابصار،
اس کی بجلی کی چمک قریب ہیں کہ نگاہوں کو اٹھا لے وے۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ الٹ پلٹ کرتا ہے رات اور دن کو، عدلتا بدلتا ہے رات اور دن کو۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اس کے اندر عقل مندوں کے لیے، آنکھ رکھنے والوں کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ یہ دوسرے نمبر کی دلیل ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آسمانی چیز کو بیان کیا ہے۔ اس میں دو تین لفظ ہے، ایک ہے ازجا، یزجی صحابن۔ ازجا کے معنی کسی چیز کو دھیرے دھیرے لے چلنا، سوق الشیء برفق وسہولت، راضی نے قلیلاً قلیلاً سے بیان کیا ہے، کسی چیز کو سہولت کے ساتھ اور نرمی سے ہانکنا، یہ ازجا لہو کہلاتا ہے۔ اور ودق کا لفظ سخت بارش کو کہتے ہیں، یا ہلکی بارش، سخت بارش ہو اس کے لیے بھی ودق کا لفظ آتا ہے، اور ضعیف بارش ہو اس کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر جو آسمانی نظام ہے بارش برسانے کا، جو اللہ تعالیٰ کا، اس کو بیان کیا۔ بارش برسنے سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ بادل کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اٹھتے ہیں، پھر مل کر یہ بڑے بادل بن جاتے ہیں، بادل پھر تہبتے جمع ہوتے ہیں، اور جمع ہونے کے بعد جیسے زمین کے اوپر پہاڑ ہوتے ہیں جس میں پتھر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اسی طرح آسمانوں میں بھی بادلوں کے یہ پہاڑ بنتے ہیں۔ یا یہ کہ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کے اندر اولوں کے بھی پہاڑ رکھے ہیں، ان پہاڑوں میں سے اللہ جتنا چاہتے ہیں برساتے ہیں۔ زمین کے اوپر پتھروں کے پہاڑ ہیں تو آسمان کے اوپر اولوں کے پہاڑ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اولے برساتا ہے جس کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو پانی تو ملتا ہے، بہت سو کو نقصان ہو جاتا ہے، جانی نقصان ہوتا ہے، مالی نقصان ہوتا ہے، بہت سارے محفوظ بھی رہ جاتے ہیں۔ یہاں تک لکھا ہے کہ اولے گرتے ہیں تو بیل کے ایک سینگ کے اوپر تو پڑتے ہیں اور ایک سینگ رہ جاتی ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، ایک طرف پڑے دوسری طرف نہ بھی پڑے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر ایک برسات کا جو نظام ہے اس کو بیان کیا، وہ کیسے بادل پانی کا ایک بہت بڑا جتھا اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک عجیب قدرت کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اس کی بادشاہت کی یہ دلیل ہے۔ اہل طبائع جو ان مانسون اور ان چیزوں کی خبر رکھنے والے لوگ ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ بادل ہو یا بارش ہو، برف ہو یا اولا ہو، یا پھر شبنم ہو، جو کچھ بھی ہے، یہ ساری چیزیں بخار کے، بھاپ کے تقاصب کی وجہ سے ہے، بھاپ زیادہ بڑھ جاتی ہے، یا یہ کہ ہوا کے تقاصب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وہ بخار ایک ہوتا ہے دھواں اور ایک ہوتا ہے بھاپ، ان دونوں میں فرق ہے۔ شرح قانون کے حوالے سے علامہ صاحب روح البیان نے لکھا کہ دخان اور بخار میں فرق یہ ہے، دھواں جو ہوتا ہے وہ اجزائے ارضیہ اور ناریہ سے بنتا ہے، زمینی اور آتشی اجزاء کے ملنے سے ملا کر دخان دھواں تیار ہوتا ہے،
اور جو بھاپ ہوتی ہے وہ پانی اور ہوا کے ملنے سے بنتی ہے، اس کی ترکیب سے تیار ہوتی ہے، بھاپ تیار ہوتی ہے۔ امام رازی نے لکھا کہ جو بھاپ ہے اگر وہ تھوڑی ہوگی اور ہوا کے اندر گرمی ہوگی تو اس کو محلول کر دے گی، اور اگر بخار ہے، دھواں ہے بہت زیادہ اور ہوا میں گرمی نہیں ہے جو اس بخار کو محلول کر لے، تو یہ بخار اوپر چڑھتے ہیں اور ہوا کا جو ٹھنڈا حصہ ہوتا ہے وہاں تک پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے۔ اگر پہنچ جاتے ہیں تو اس سے اولے پڑ جاتے ہیں، اور اگر تو ٹھنڈی بھی بڑھ جاتی ہے۔ اگر وہاں برد نہیں ہے، اس میں اتنی قوت نہیں ہے، تو اس سے کم درجے کی ٹھنڈی ہوتی ہے یا اولا کم درجے کا ہوتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ امام رازی نے اس مقام کے اوپر بہت زیادہ فلسفیانہ کلام کیا ہے، اور بارش کے برسنے کی مختلف وجہیں بتلائی ہے۔ ہمارے یہاں تو عامتاً یہ کہا جاتا ہے کہ مانسون جب اوپر جاتا ہے ایک طبقے تک پہنچ کر جب ٹھنڈی ہوائیں وہاں لگتی ہے تو اس سے وہ پانی کے اندر تبدیل ہو کر بارش برسنے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے، بادل یہاں سے وہاں جاوے، وہاں سے یہاں جاوے، یہ اللہ کی حکمت سے ہے، یہ کسی انسان کے ارادے سے نہیں، یا کوئی طبعی طور پر بھی نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ بادل ہے تو ادھر کا رخ ہے تو ادھر جائیں گے، ادھر کا رخ ہے تو ادھر جائیں گے، نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے۔ جیسے کہ حدیث کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے، بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک آدمی کے کھیت کے اندر بارش ہوئی اور دوسرے لوگوں کے کھیت میں بارش نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ پوچھی گئی تو پتہ چلا کہ وہ آدمی اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرتا تھا، اس نے اس کے لیے کچھ نظام بنا رکھا تھا۔ جیسے کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک آدمی جنگل میں تھا، اس نے سنا کہ آواز آ رہی تھی کہ فلاں کے کھیت میں برسو، یہ بادل کی طرف بڑھے، جہاں برسا وہاں جا کے دیکھا کہ ایک آدمی ہے، اس کے کھیت میں پانی برس رہا ہے۔ اس نے ان کا نام پوچھا تو وہی نام بتایا جو اس نے آسمان کی آواز سے سنا تھا۔ اس نے پوچھا بھئی آپ کا عمل کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو آرڈر ملتا ہے کہ اس کے کھیت میں جا کے برسو، سب کے کھیت میں نہیں برسا، کوئی عمل ہو تو بتا دیجئے۔ کہا کہ میرا ایک عمل یہ ہے کہ اس کی پیداوار کے اندر 3 حصے کرتا ہوں، 1/3 حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، 1/3 حصہ مسکینوں کے لیے، اور 1/3 حصہ آئندہ سال کے بیج کے لیے رکھ دیتا ہوں، یہ میرا عمل ہے۔ تو دیکھیے اللہ رب العزت بارش کو برساتے ہیں، ایک نظام کے ساتھ برساتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ علل تب چیزیں ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، وہ اپنی قدرت سے جس طرح سے چاہتا ہے برساتا ہے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ فِيهَا مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ، اللہ تعالیٰ آسمان سے، جس میں آسمان میں وہ پہاڑ ہے جس میں اولے ہیں، برساتے ہیں، جس پر چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ پہنچا دیتے ہیں اور جس سے چاہتے پھیر دیتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اطلاع دی ہے
کیا آسمان میں اولوں کے پہاڑ ہیں؟ بعضوں نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ اولوں کے بڑے بڑے تودے جو پہاڑوں کی طرح ہوتے ہیں اللہ اوپر سے اتارتا ہے، پھر اس کو جس کی جان و مال پر چاہتا ہے گراتا ہے، جس سے ہٹانا چاہتے ہٹا دیتا ہے۔ اولے سے بڑا نقصان بھی ہوتا ہے، کھیت برباد ہو جاتے ہیں، گھروں کے اوپر گرنے سے، گاڑیوں پر گرنے سے گاڑیوں کے کاچ پھوٹ جاتے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جیسے کہ ابرہا کا لشکر آیا تھا اور اس پر جو ابابیل کھنگر کے پتھر برسا رہے تھے، گولی کی طرح سر کے اوپر سے نکل کے پیچھے کے راستے سے چلے جاتے تھے، یہ بھی اللہ تعالیٰ جس پر چاہتے اس پہ گراتے ہیں۔ یکاد سنا برقہ یذہب بالابصار، اس کی بجلی کی کوند لے جاتی ہے نگاہوں کو۔ ہاں، جب بارش برس رہی ہو اس وقت بجلی کونتی ہے، ایسی آواز آتی ہے کہ آدمی کا دل کلیجے پہ، اس کا دل گلے پہ آ جاتا ہے اور گھبرا جاتا ہے کہ کیا ہوگا۔ اس بجلی کے اندر اتنی تیزی ہوتی ہے کہ آنکھیں چلی جا سکتی ہے۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ تعالی رات اور دن کو عدلتا بدلتا رہتا ہے۔ رات کبھی بڑی ہو جاتی ہے، کبھی دن بڑا ہو جاتا ہے، رات کبھی دن میں داخل ہو جاتی ہے اور دن کبھی رات میں داخل ہو جاتا ہے۔ امام رازی نے لکھا ہے کہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے، یقلب اللہ اللیل والنہار، ایک کے بعد دوسرے کا آنا، رات جائے گی دن آئے گا، دن جائے گا رات آئے گی، پھر ایک دوسرے کے اندر گھستے چلے جائیں گے، کوئی بڑا ہوگا کوئی چھوٹا ہوگا، پھر رات ٹھنڈی ہوتی ہے دن گرم ہوتا ہے، ایک کا گرم رہنا ایک کا ٹھنڈا ہونا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ہے۔ اگر کسی کو غور و فکر کرنے کی توفیق ملے تو اس میں غور و فکر کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے، ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ عدلتے بدلتے ہیں، زمانہ بدل گیا، زمانہ بگڑ گیا، یہ ہم لوگ بولتے ہیں، باقی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مجھے ابن آدم تکلیف پہنچاتا ہے، یوزینی ابن آدم، مجھے ستاتا ہے یہ آدم کا بیٹا۔ اور کوئی لفظ ہوگا یوزینی کی جگہ، پتہ یوزینی کا لفظ بعض روایت میں نے پڑھا ہے کہ زمان یسوب الدہر، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ انا الدہر، میں ہی تو زمانہ ہوں، اس کو الٹنے پلٹنے کا کام تو میں ہی کرتا ہوں، میرے ہی ہاتھ میں سارے احکام ہے، میں ہی رات دن کا عدل بدل کرتا ہوں۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، آنکھ والوں کے لیے اس میں عبرت کا سامان ہے۔ یعنی انسانوں کو چاہیے کہ قدرت کے ایسے عظیم الشان نشانات کو دیکھ کر بصیرت اور عبرت حاصل کرے اور شہنشاہ حقیقی کی طرف سچے دل سے رجوع کرے، جس کے قبضے میں ساری چیزوں کے تصرفات اور تقلبات کی باغ ہے۔ عبرت سے مراد یہ ہے، عبر یعبرو کے معنی پار کرنا، عبور کرنا پار کرنے کے معنی میں ہوتا ہے۔ یہاں پہ عبرت کا معنی یہ ساری دلیلیں اللہ کی قدرت پر دلالت کر رہی ہے، تو آدمی کو چاہیے کہ ان نشانیوں کو دیکھ کر ان کو پار کر کے اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کرے، اللہ تعالیٰ کو پہچانے۔ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، ای العبادت افضل، کون سی عبادت افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا، التفکر فی خلق اللہ، اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرنا۔ مخلوق کے اندر ایک ہی مخلوق کو سمجھنا مت کہ خوبصورت لڑکوں کو یا لڑکیوں کو دیکھو یہی اللہ کی مخلوق ہے، بھینس بھی دیکھ سکتے ہیں،
کالی گائے کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور بھی بہت ساری مخلوقات ہے اللہ تعالیٰ کی، اس میں غور و فکر کرنا یہ افضل عبادت ہے۔ وَالتَّفَقُّهُ فِي دِينِهِ، اور دین کی سمجھ حاصل کرنا۔ سوچئے کتنی بڑی بات بتائی سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرنا اور دین کی سمجھ حاصل کرنا۔ آج دین کے علم سے لوگ کورے رہنے کو پسند کر رہے ہیں، علم دین کی مجلسوں سے دور بھاگتے ہیں، تفسیر کی مجلسوں سے لوگ دور بھاگتے ہیں، پتہ نہیں کیا تکلیف ہوتی ہے ان کو دین کی بات سننے سے یا تفسیر کو سننے سے۔ اس میں بھی تو فقہ فی الدین ہے، دین کی سمجھ ہے، قرآن پورا اسی کے لیے تو اترا ہے۔ تو سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بھئی عبرت حاصل کیسے ہوگی؟ غور و فکر کریں گے تب، جب غور و فکر ہی نہیں کریں گے تو عبرت کہاں سے حاصل ہوگی؟ رابعہ قیسیہ فرماتی ہے کہ میں نے جب کبھی اذان کو سنا ہے تو میں نے قیامت کے دن کے منادی کو یاد کیا۔ جب کبھی میں نے برف کو دیکھا اڑتے ہوئے، وہیں پر میں نے اس کو بھی یاد کیا، قیامت کے میدان میں نام اعمال لوگوں کے کیسے اڑائے جائیں گے اس کو یاد کیا۔ جب کبھی میں نے ٹڈی کو اڑتے ہوئے دیکھا اس وقت میں نے حشر کو یاد کیا۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنی آنکھوں کو کھلی رکھیں۔ اللہ رب العزت نے یہ ساری چیزیں اسی لیے ہم لوگوں کے لیے اتاری ہے اور پیدا کی ہے کہ ہم ان میں غور و فکر کر کے عبرت حاصل کریں۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، یہ تیسرے نمبر کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ تعالیٰ نے ہر چوپائے کو، ہر چلنے والے کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، بعض تو وہ ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، اور بعض وہ ہیں جو اپنے دو پاؤں پر چلتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، اور بعض وہ ہیں جو چار پاؤں پر چلتے ہیں۔ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ لقد انزلنا آیات مبینات، یقیناً ہم نے واضح کرنے والی آیتوں کو نازل کیا۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں سیدھی راہ دکھلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے اسے سیدھے راستے پہ چلاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے زمینی چیزوں کو بتلایا، خصوصی طور پر حیوانات کے حالات کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلا جملہ تو یہ استعمال کیا واللہ خلق کل دابۃ من ماء، ہم نے ہر چوپائے کو، دابۃن ما یدب، جو رینگتا ہے اس کو دابہ کہتے ہیں۔ اب وہ پیٹ کو گھسیٹ کر چلتا ہو یا رینگ کر چلتا ہو، وہ سب اس میں داخل ہے۔ فرماتے اللہ تعالیٰ کہ ہر جاندار کو ہم نے پانی سے بنایا ہے۔ امام رازی نے سوال کیا کہ ہر جانور کو پانی سے پیدا کیا، حالانکہ فرشتے کہاں، وہ تو اعظم مخلوقات ہے، وہ تو نور سے بنے ہیں، اور جنات وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے بنایا ہے۔ تو کیوں فرمایا کہ سب کو پانی سے بنایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اکثر اعتبار سے اکثر مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے بنایا ہے،
حاشیہ جلالین کے اندر جمل کے حوالے سے لکھا ہے کہ ھذا بحسب الاغلبی فی الحیوانات، جانوروں کے اندر اغلبی طور پر پانی سے بنائے گئے، ورنہ فرشتے آگ نور سے بنے ہیں، حالانکہ اور وہ سب سے زیادہ تعداد میں فرشتے ہیں۔ جنات کو آگ سے بنایا گیا اور وہ انسان سے 10 گنا ہے، جنات سے کئی گنا فرشتے ہیں۔ آدم کو مٹی سے پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو ہوا سے پیدا کیا، اس پھونک سے جو جبرائیل علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کی جیب میں پھونکی تھی، اور کیڑے مکوڑوں کو جیسے پھل کے بگڑ جانے سے، سڑ جانے سے کیڑے مکوڑوں کو بنایا۔ تو ایک جواب تو رازی نے یہ دیا کہ جو امام قفال کا نقل کیا ہوا ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں اس کا تعلق پانی کے ساتھ ہو جاتا ہے، جتنے بھی چوپائے ہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ساری مخلوقات کی بنیاد پانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایک موتی کو بنایا، پیدا کیا، اور اس کی طرف رعب اور ہیبت کی نظر سے دیکھا تو وہ پانی بن گیا، گل گیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کا جلال اور اس کی ہیبت کا کیا پوچھنا، پانی بن گیا۔ پانی بننے کے بعد اس پانی سے آگ کو پیدا کیا، ہوا کو پیدا کیا اور نور کو پیدا کیا۔ تو اس آیت کریمہ سے مقصود یہ ہے کہ ساری مخلوق کی بنیاد پانی ہے۔ بعضوں نے کہا کہ زمین کے اوپر رینگنے والے جتنے جانور ہیں وہ مراد ہے، اور ان سب کا مسکن جہاں کہیں بھی ہے وہ پانی سے ہی بنتے ہیں۔ انسان ہے وہ نطفے سے بنتا ہے، وہ بھی تو پانی ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے، یہ گرامرک اور ایک عربی لینگویج سے تعلق رکھنے والا سوال ہے، واللہ خلق کل دابۃ من ماء، ماؤن کا لفظ یہاں نکرہ ہے جس کے نیچے تنوین ہے، اور وجعلنا من الماء کل شیء حی، پانی سے ہم نے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا۔ یہ تقریباً سورہ انبیاء کے اندر ہے۔ تو سورہ انبیاء میں اس آیت کو الماء کے ذریعے بیان کیا، الف لام کی ٹوپی پہنا، یہ معرفہ ہے، اور ممائن میں الف لام کی ٹوپی نہیں، وہ نکیرہ ہے۔ ایسا کیوں؟ تو اس کا جواب یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یا اس آیت کریمہ میں واللہ خلق کل دابۃ من ماء، ہر جانور کو ایک خاص قسم کے پانی سے پیدا کیا ہے۔ ہاں، ہر چیز کے استعمال میں الگ الگ قسم کا پانی استعمال ہوا، اور سورہ انبیاء میں جو بیان کیا وہ جن سے ماں کو بیان کیا، استعمال الف لام کی ٹوپی پہنائی ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ۔ تو پہلے تو پیٹ کے بل چلنے والوں کا تذکرہ ہے، پیٹ پر بل چلنے والے جیسے سانپ ہے، گنڈار ہے، 2 پاؤں پر چلنے والے جیسے انسان ہے، پرندے ہیں، 4 پاؤں پہ چلنے والے گائے ہے، بھینس ہے، اسی طرح سے بہت سارے درندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو جن کے پاؤں 4 سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، جیسے کہ بچھو ہے، اور بھی ہیں، بعضوں کے تو 44 پاؤں ہوتے ہیں، کان پچھولا کہتے ہیں، وہ بھی، اس کے بھی کئی ہوتے ہیں، اس کا تذکرہ نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تو شاذ و نادر ہے، اکثر جو پائے جاتے ہیں 4 والے، 2 والے، ان کا تذکرہ ہے، اور پیٹ کے بل چلنے والے۔
اب سوال یہ ہے کہ پہلے پیٹ والے کا تذکرہ کیا، بغیر آلے کے چل رہے ہیں، ان کی تو پاؤں بھی نہیں ہیں، بغیر پاؤں کے، بغیر پائے کے چل رہے ہیں، پھر 2 والوں کو، پھر 4 والوں کو. یہ ترتیب اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بتلائی کہ جو عجیب ہے اس کو پہلے بیان کیا. 2 پاؤں سے چلنا تو ہم چلتے ہی رہتے ہیں، لیکن جو بغیر پاؤں کے چل رہے ہیں وہ تو اور عجیب ہے. 4 سے تو بہت سارے جانور ہیں، 2 سے چلنے والوں کا بھی عجیب معاملہ تھا، اس کو بعد میں بیان کیا. دوسری بات یہ ہے کہ یخلق اللہ ما یشاء، اس میں بتا دیا کہ جانور جیسے چلنے کی کیفیت کے اعتبار سے مختلف ہیں، ایسے اور بھی بہت ساری چیزوں سے مختلف ہیں. جانوروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت الگ الگ چیزیں رکھی، بہت ساری چیزیں رکھی، وہ الگ الگ ہیں. اس کو امام راضی نے تقریباً 6 طریقے سے تقسیم کیا. بعض بچے دیتے ہیں تو بعض انڈے دیتے ہیں، بعض اڑنے والے ہیں پھر بھی ان کو حیض آتا ہے وہ بچے دیتے ہیں، اکثر تو اڑنے والے انڈے دیتے ہیں. اخلاق کے اعتبار سے بھی فرق ہے جانوروں کے اندر، جیسے کہ بعض جانور بہت ٹھنڈے ہوتے ہیں، جیسے کہ بیل ہے، گائے ہے، اور بعض بہت ہی زیادہ سخت، غصے والے اور جاہل قسم کے تیز ہوتے ہیں، جیسے سور ہے، زمین پر چلنے والا پیک بہت ڈینجر ہوتا ہے. بعض جانور بڑے بردبار ہوتے ہیں لیکن دھوکہ بھی دے دیتے ہیں، جیسے کہ اونٹ. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی حرکت بیکار ہوتی ہے، اچانک حملہ بھی کر دیتے ہیں، جیسے سانپ ہے. بعض جانور ایسے ہیں جو بڑے بہادر، طاقتور ہوتے ہیں اور اپنی چلانے والے، اپنا حکم چلانے والے، شریف طبیعت بھی ہوتے ہیں، جیسے شیر. شیر کسی کا جوتا نہیں کھاتا لیکن وہ سب کا سردار ہوتا ہے. بعض طاقتور ہوتے ہیں، وحشی ہوتے ہیں، اچانک حملہ کر دے جیسے بھیڑیا. بعض ہیلا باز ہوتے ہیں، مکار، جیسے لومڑی. اور بعض جانور ایسے سخت غصے والے ہوتے ہیں لیکن بے وقوف، اور ساتھ میں چاپلوسی بھی کرنے والے، محبت کرنے والے، جیسے کتا. اور بعض بہت ہی زیادہ ہوشیار اور مانوس، جیسے کہ ہاتھی ہے، بندر ہے. بعض جانور حسد کرنے والے اور فخر کرنے والے اپنی خوبصورتی پہ، جیسے کہ مور، طاؤس. اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو اپنا بچاؤ زیادہ کرتے ہیں، جیسے اونٹ ہے، گدھا ہے. امام راضی نے اس طریقے سے 6 تقسیم کی ہے. جانوروں کے اعضاء کے لحاظ سے بھی فرق کیا. انسان ہے اور گھوڑا، ان دونوں کو دیکھیے، وہاں بھی گوشت ہوتا ہے، ادھر بھی گوشت، ادھر بھی ہڈی، ادھر بھی ہڈی، ادھر بھی پٹھا ہوتا ہے، ادھر بھی پٹھا ہوتا ہے، لیکن بعض اعضاء کے اندر بہت بڑا اختلاف ہوتا ہے. نفس عضو کے اندر ایک کو حاصل ہوتا ہے، ایک کو نہیں ہوتا، جیسے کہ گھوڑا، اس کو دم ہے، انسان کو دم نہیں ہوتی. ایسے ہی کچھوے کے اندر اور پتہ نہیں کتنے جانوروں کے اندر انہوں نے فرق لکھا ہے. ایک فرق رہنے کے اعتبار سے، کوئی پانی میں رہتا ہے، کوئی مٹی میں رہتا ہے، کوئی دونوں میں رہتا ہے. کوئی سانس لے کر تو کوئی سونگھ کر زندگی گزارتا ہے. بعض جانور ایسے جو ہوا کو سونگھتے ہیں، کھینچتے نہیں ہیں، سانس نہیں لیتے. اور بعض گہرے سمندر میں رہتے، بعض مٹی والی زمین میں، بعض پتھریلی زمین میں. ہمارے یہاں سمندر میں 15-15 20-20 بھر کے بڑی بڑی کئی کلو کی مچھلیاں پتھروں میں سے مار کے لاتے. اسی طرح سے بعض جانور منہ سے سانس لیتے ہیں، بعض ناک سے لیتے ہیں. بعض جانور انسان جیسی طبیعت رکھتے ہیں، بلی ہے، گھوڑا ہے. اور بعض زبردستی، جیسے چیتا ہے. میں نے پہلے بھی تفسیر کے اندر تقریباً وما من دابۃ فی الارض الا امم مثلکم اس طرح کی تو
آیت سورہ انعام کے اندر گزری ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، یہ پرندے اور یہ جانور وہ بھی تمہاری طرح امتیں ہیں، یہ قومیں ہیں، الگ الگ جماعتیں ہیں۔ اسی طرح سے جانوروں کے اندر آواز، بعض جانور ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی خاص آواز ہوتی ہے۔ امام راضی نے لکھا کہ شہوت جماع کے وقت بعض جانور چلاتے ہیں، جیسے بلی کی آواز ہوتی ہے۔ الگ الگ آوازیں ہوتی ہیں جانوروں کی، انسان کی آواز نہیں ہوتی۔ خیر اس میں بھی انہوں نے تفصیلات کی ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر جانوروں کی بناوٹ کو بھی بیان کیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی حکمت یہاں پر بھی ہے۔ مزید گفتگو کل کریں گے انشاءاللہ، کچھ باتیں اس آیت میں رہ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔